کراچی میں بچے کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کی انکوائری مکمل. تحقیقاتی رپورٹ میں ننھے ابراہیم کی موت کی ذمہ دار BRT تعمیرات قرار. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تحقیقاتی رپورٹ سیکرٹری محکمہ بلدیات کو ارسال کر دی. رپورٹ کے مطابق BRT کی کھدائی نے نالے کی نکاسی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا. ریڈ لائن منصوبے کی طرف سے مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا. کراچی میں ننھے بچے کے گٹر میں گرنے سے موت. دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ گئے. CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹور کی طرف 2 سیڑھیاں اترنے کے بعد مین ہول موجود تھا. بچہ باپ کے پاس جانے کے لیے دوڑا تو گٹر میں جا گرا. نیپا چورنگی کے قریب 3 سال کے ابراہیم کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داران کا 48 گھنٹے بعد بھی تعین نہ ہو سکا. پنجاب میں گڈی بھی اڑے گی، بو کاٹا بھی ہوگا. صوبائی حکومت نے پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی. پتنگ سازی اور پتنگ فروش کے لیے رجسٹریشن لازمی کرا. رجسٹریشن کروانے کے بعد پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے کا لائسنس لینا ہوگا. حکومت نے پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد. اسمبلی سیکریٹریٹ نے 35ویں اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں محکمہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے وقفہ سوالات ہوگا. ارکان پنجاب اسمبلی 0 اور آور نوٹسز پیش کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری. ائمہ کرام کو اعزازیہ کی ادائیگی 1 جنوری سے شروع ہوگی. اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن فروری 2026 مقرر. مریم نواز کہتی ہیں 1 فروری سے ادائیگی وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ کے ذریعے ہوگی. ائمہ کرام کے رجسٹریشن کا عمل مسلسل جاری رکھنے کا حکم. پنجاب بھر سے 62,994 رجسٹریشن فارم وصول. انسانی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے. بنیادی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ہم نے ابھی تک کون سے اہداف حاصل کر لیے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان پنجاب پارلیمنٹیرین کانفرنس سے خطاب. کہا مریم نواز شریف پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس بوجھ میں 25% تک کمی کی کوشش. وزیر اعظم کی IMF سے ٹیکس میں کمی پر بات چیت کی ہدایت. کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے کے لیے 975 ارب روپے کے ریلیف پر غور. انکم ٹیکس سرچارج غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کا امکان. سپر ٹیکس کم از کم ٹیکس اور کارپوریٹ ڈیو ڈیڈ لائن ٹیکس ختم کرنے کی بھی تجاویز. سری لنکا میں طوفان کی تباہی. پاکستان سے تلاش اور بچاؤ کی خصوصی ٹیم روانہ. پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 رکنی ریسکیو ٹیم کے ساتھ روانہ. 6.5 ٹن ضروری آلات بھی ریسکیو ٹیم کے ساتھ بھیج دیے گئے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ NDMA ملک کے اندر اور بیرون ملک آفات کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہے. سری لنکن سفیر فریڈ سینو یراتھنے نے فوری امداد پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا. ترک وزیر توانائی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال. پاک ترکیہ توانائی تعاون میں توسیع پر اتفاق. ISPR کے مطابق 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے پر گفتگو ہوئی. فیلڈ مارشل نے پاکستان ترکیہ برادرانہ تعلقات کو تاریخی اور گہرے روابط پر مبنی قرار دیا اور پاکستان کے لیے ترکیہ کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر کیا. ملاقات میں پائیدار ترقی کے میدان میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے ترکی اور پاکستانی کمپنی میں معاہدہ. ایسٹرن آف شور انڈس بلاک C کے لیے معاہدہ طے پا گیا. PPL حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان توانائی کے شعبے میں نئے باب کا آغاز ہوگا. PPL نے 25% شراکت داری حصہ اور آپریٹرشپ ترک پیٹرولیم اوورسیز کو منتقل کر دی.
کرغزستان کے صدر کل 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ کرغز صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی۔ پہلے سرکاری دورے میں کرغز صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا۔ دورہ کرغزستان کے برادرانہ تعلقات کے فروغ اور مشترکہ امن و ترقی کے عزم کی مضبوط کڑی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر حملہ، 3 اہلکار شہید۔ دھماکہ تھانہ پنیالہ کی حدود میں ہوا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی کارروائی میں ASI کانسٹیبل ڈرائیور شامل۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر لی، سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کی طرف سے واقعے پر اظہار افسوس، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 13 سالہ بچے کو حقیقی والدین سے لے کر پرورش کرنے والے والدین کے حوالے کرنے کا حکم۔ بچوں کی حوالگی کے کیس میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بچوں کی حوالگی کے کیس میں ان کی خواہش اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی حدود پورے پنجاب تک بڑھا دی گئی۔ ملتان میں قائم یونیورسٹی کی حدود میں 50 سال بعد اضافہ۔ پنجاب اسمبلی نے جامعہ ذکریہ کی حدود پورے پنجاب تک بڑھانے کی منظوری دے دی۔ حدود میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جامعہ ذکریہ کی حدود ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز تک محدود تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد عوام میں معذور افراد کے مسائل، مساوی حقوق، فلاح و بہبود اور احترام کا شعور پیدا کرنا ہے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے کارآمد افراد ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان انڈر 19 ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش، سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ پاکستان کی کپتان ایمان نصیر اور بنگلہ دیش کی کپتان سعدیہ اسلام نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ ایمان نصیر نے کہا کہ ہمارا اسکواڈ کافی متوازن ہے، سیریز کے لیے پرجوش ہے۔ اور رواں سال کا آخری سپر مون کل رات ہوگا۔ کل نظر آنے والا چاند عام چاند کے مقابلے میں 8% بڑا اور 15% زیادہ روشن ہوگا۔ پاکستان میں سپر مون کل شام 4:58 پر 99% روشن حالت میں طلوع ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔